You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میری آج کی گفتگو کا عنوان حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ ہے، اور رجب المرجب شریف کے پاک مہینے میں آپ کا انتقال جمعے والے دن ہوا تھا۔ اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام میں سے آپ کا جو شمار ہے وہ 7ویں امام کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ اور اشاعت، جو 4 دانگ عالم دین جن کی برکتوں سے، جن کی محنت سے پھیلا، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان سے 20 سال علم حاصل کیا۔ حضرت امام جعفر پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 سال علم حاصل کیا، تو 2 سال علم حاصل کرنے والا امام اعظم کہلاتا ہے، اور 20 سال پڑھنے والا اس ہستی کا عالم اپنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے ان برگزیدہ ہستیوں کو علم لدنی سے بھی نوازا تھا، روحانی علم بھی ان کے پاس تھا، باطنی اور ظاہری علم بھی ان کے پاس تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فضل کسی ایک شخص میں جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، اگر دیکھا جائے تو امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر ساری چیزوں کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے علم کو دیکھیں تو آپ کے حوالے سے بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس زمانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی رئیس المحدثین ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو حضرت امام موسیٰ کاظم کا دور تھا، اس میں سب سے بڑا عبادت گزار دیکھنا ہو وہ بھی امام موسیٰ کاظم کی ذات ہے، سب سے بڑا سخی دیکھنا ہو وہ بھی امام موسیٰ کاظم کا نام ہے، اور اگر عفو و درگزر دیکھنی ہو تو یہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کا جو لقب ہے وہ کاظم ہے، اور کاظم کا مطلب ہے غصے کو پی جانے والا۔ اب میں جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سے ترجمہ ذرا سنیے گا۔ فرمایا وہ جو خوشحال اور تنگ دستی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم پورے کے پورے اس آیت پر اتر رہے ہیں، وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کا لقب ہی کاظم اس لیے ہے کہ آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نا، آپ صرف خاموش نہیں رہتے تھے،
بلکہ اس کی برائی میں درگزر فرما کر اس کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، وہ بھی حیران رہ جایا کرتا تھا۔ مدینہ پاک میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا باغ تھا، اور وہ اتنا بغض رکھتا تھا امام موسیٰ کاظم سے، طرح طرح ہتھ کنڈے آزما کر، پیغامات بھیج کر حضرت امام پاک کو تنگ کیا کرتا تھا۔ آپ کے معتقدین نے آ کر بتایا، حضرت وہ آپ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ملاقات کر لیتے ہیں، اس سے مل لیتے ہیں نا جا کر۔ تو حضرت امام پاک اس کے باغ میں چلے گئے نا، آپ چل کر جب اس کے پاس گئے تو کہنے لگا کہ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے، تم نے میرے پودوں کو مسئلہ ہے، فلاں فلاں جگہ سے تم نے یہ زمین خراب کر دی ہے میرے باغ کی۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھنے لگے، اچھا یہ بتا تو نے اس باغ میں کتنا انویسٹ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے 100 دینار سے اس باغ کو بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس میں پروفٹ کتنا آئے گا جو درخت میں نے مسل دیے ہیں؟ کہنے لگا مجھے 100 دینار اس پر پروفٹ آئے گا، 200 ہو گئے۔ اور آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ اپنے پاس اشرفیوں کی تھیلیاں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے نا ایک تھیلی نکالی، آپ نے فرمایا 100 تیرے انویسٹ ہوئے ہیں، 100 تیرا پروفٹ ہے، اور 100 ہمارے سے تحفے میں لے لے، 300 دینار لے میں تجھے دے رہا ہوں۔ پھر مدینہ کے لوگوں نے دیکھا وہ جو باغ والا بغض رکھا کرتا تھا، وہ مسجد نبی میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا تھا، یا اللہ امام موسیٰ کاظم کو لمبی عمر عطا فرما۔ یہ تو ہمارے لیے ان کے جو یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم سے کوئی بغض رکھے تو ہم پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے بتایا وہ بغض رکھ رہا ہے، آپ نرمی سے پیش آؤ۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے ان ائمہ کرام کی سیرت کو۔ آپ کا جو لقب ہے وہ کاظم ہے، غصے کو پی جانا، اور ادھر پہلا جو نام ہے آپ کا جو نام ہے وہ موسیٰ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ نبی کا نام ہے اور امام موسیٰ کاظم کا نام موسیٰ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے جلالی جو پیغمبر ہے نا، جن کے اندر اللہ کا جلال پایا جاتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ یہ اولو العزم رسولوں میں سے سب سے غصے والے ہیں، سب سے غصے والے ہیں، موسیٰ ان کا نام ہے، یعنی اللہ کی جلالت پائی جاتی ہے۔ اور ادھر لقب آ گیا کاظم، غصے کو پی جانے والا۔ پتہ یہ چلا حضرت امام موسیٰ کاظم میں اللہ کا جلال بھی پایا جاتا ہے، اللہ کا جمال بھی پایا جاتا ہے۔ موسیٰ اور کاظم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ادھر غصہ ہے، ادھر غصے کو پی جانا ہے، تو وہ والکاظمین، یہ غصے کو پی جانے والے حضرت امام موسیٰ کاظم کی ہستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کے حوالے سے اپنا عقیدہ، اپنا موقف واضح کر دیا تھا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ گھرانہ، یہ وراء الورا اس لیے بھی ہے کہ ان کی رگوں میں خون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑتا ہے۔ آپ کا جو زمانہ تھا وہ عباسی خلفاء کا زمانہ تھا، 4 عباسی خلفاء کا زمانہ آپ نے پایا۔ آپ کے والدین نے بنو امیہ کا دور دیکھا۔ بنو امیہ کے دور میں جو ظلم ہوا کرتا تھا، ان کے زمانے میں بھی من و عن اسی طرح ہی ظلم ہوا کرتا تھا۔ دعویٰ ان کا اولاد رسول سے محبت کا تھا، لیکن ظلم و ستم اسی طرح تھا کہ 16 مرتبہ امام موسیٰ کاظم کو جیل میں بند کر دیا، مختلف علاقوں میں اٹھا کر جیل میں بند۔ آپ تاریخ اگر اٹھائیں نا تو آپ کو کسی جگہ پر بھی کوئی قصور ہوتا ہے، کوئی الزام ہوتا ہے، وہ بھی امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ جیل میں کیوں بند کر رہے ہو؟ حسد، بغض ہے، کچھ نہیں ہے اور۔ چونکہ جب کوئی
مسند پر جلوہ گر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھنے والی ہستی یا میرے رعایا میں کوئی شخص ایسا ہے جس کا شورا ہے، جسے دنیا جانتی ہے، یہ حکمرانوں کا وتیرا تو اسے پکڑ کے بند کر دیتے۔ امام موسیٰ کاظم کو کبھی مدینہ پاک سے اٹھا کر بغداد میں بند کر دیا جاتا، کبھی بغداد سے اٹھا کر فلاں شہر میں جا کر بند کر دیا جاتا، لیکن مزے کی بات یہ ہے جس جیل میں آپ کو بند کیا جاتا نا، اس جیل کا جو چوکیدار ہوتا تھا، سپاہی ہوتا تھا، جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا مرید بن جایا کرتا تھا۔ بلکہ ایک سپاہی نے جب بند کیا نا حضرت امام موسیٰ کاظم کو، آپ دیکھیں نا، یہ بھی ہمارے لیے ایک سیرت کا ایک پیغام ہے آپ کی، کہ ہم بددعائیں بھی دے دیتے ہیں، کسی سے نفرت کریں۔ تو اس سپاہی نے کہا کہ میں آج رات دیکھتا ہوں یہ پوری رات عبادات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رعایا کے لیے بددعائیں کرتے ہیں۔ کہتے پوری رات، سپاہی کہتے ہیں میں پوری رات کان لگا کر سنتا رہا، امام موسیٰ کاظم ہمیں بددعائیں دے گا، لیکن فجر کی اذانیں ہو گئی، وہ اپنے لیے دعا کر رہے تھے اور ہماری رعایا کی برکت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا صبح ہو گئی ہے، اللہ کے اس ولی نے ہمارے لیے ایک لفظ بھی بددعا کا نہیں نکالا۔ یہ آپ کی عفو و درگزر کی مثال ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی ایسی سمع عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ لفظوں میں لوگوں کا دل بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ گلی سے گزر رہے تھے نا، تو ایک دروازے سے کنیز باہر آئی۔ امام زہری نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ وہ کنیز باہر آئی تو اس کو پوچھا کہ تمہارا جو اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے غلام ہے؟ اس نے کہا ظاہر ہے میں اس کی کنیز ہوں، وہ آزاد ہے نا۔ آپ نے کہا صحیح کہہ رہی ہو، وہ آزاد ہے۔ کنیز نے بتایا کہ اگر وہ کیسے غلام ہو سکتا ہے، میں اس کی کنیز ہوں تو وہ میرا مالک ہے، آقا ہے، وہ آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ آزاد ہے، اسی لیے اس کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں، چونکہ وہ آزاد ہے۔ اتنا سا جملہ کا آپ چل پڑے۔ مالک نے پوچھا کنیز کو کون تھا؟ اس نے بتایا کوئی بزرگ تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ واقعی تیرا مالک آزاد ہے جو گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہاں گیا ہے وہ؟ کنیز نے بتایا اس گلی میں گیا ہے۔ ننگے پاؤں دوڑا پیچھے مالک، دوڑ کر نہ قدموں میں جا کر گرا، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، میں آزاد ہو چکا ہوں، میں اللہ کے احکامات سے آزاد ہو چکا ہوں، کہ مجھے ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے۔ میرے گھر میں شراب چل رہی ہے، میرے گھر میں گانا بجانا ہو رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، چونکہ میں آزاد ہو چکا ہوں۔ امام مجھے اپنے قدموں میں بٹھا کر اپنا غلام بنا لیجئے، تاکہ میں اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤں۔ پتہ ہے وہ ہستی کون تھی؟ پھر دنیا اس ہستی کو جانتی ہے، وہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ ایک جملہ بولا کہ تم آزاد ہو اس لیے گانے بجاتے ہو، اس جملے نے دل کی دنیا بدلی۔ آپ کتابیں اٹھائیں، اولیاء کرام کو پڑھیں، حضرت بشر حافی کا نام آپ کو فہرست میں اوپر نظر آئے گا۔ یہ صرف ایک نظر کا کمال تھا، ایک لفظ کا کمال تھا جو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ملاقات ہوئی ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم کی۔ تو جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا آپ فقیہ نعمان ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا جی میں ابو حنیفہ ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ قرآن کی آیت پڑھی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں سجدوں کی وجہ سے ان کی نشانیاں ان کی پیشانی سے جھلک رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کی پیشانی کو دیکھا ہے، پہچان لیا ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فوراً پہچانا۔ ظاہرہ 20 سال امام جعفر پاک کے پاس آپ نے وقت گزارا۔ ایک خلیفہ منصور کا دور دیکھا، ہادی کا دور دیکھا، مہدی کا دور دیکھا،
اور ہارون الرشید کا دور دیکھا. یہ 4 دور حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھے. اور آپ نے فرمایا جو آپ کی نصیحتوں میں سے ہے، آپ نے فرمایا من لم یحاسب کل یوم نفسہ لیس منا، جو ہر دن اپنے نفس کا محاسبہ نہیں نہ کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. نفس گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، ہم اس کا محاسبہ نہیں کرتے نا، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے توبہ استغفار کرنے کی. تو حضرت امام موسیٰ کاظم جو تھے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص دن میں اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، جسے فکر ہی نہیں ہے اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم باطن سے بھی اتنا نوازا تھا کہ ایک دفعہ نا حج کے موقع پر قافلے جا رہے تھے تو آپ نے ایک لباس پہنا ہوا تھا، موٹا جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا. شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ سائیڈ پہ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ایک بزرگ سائیڈ پہ بیٹھے ہیں. شقیق بلخی نے دل میں خیال سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں پروٹوکول مانگنا چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ان کی خدمت کرے، یہ تب قافلے کے ساتھ چلیں یا بعد میں چلیں. تو شقیق بلخی اپنے دل میں یہ سوچ کر قریب گئے نا، تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے نظر اٹھا کے فرمایا شقیق، یہ جتنے بھی گمان ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوا کرتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھی اجتنبوا کثیرا من الظن، اور نام لے کر شقیق کا حیران اور پریشان ہو گیا. کہنے لگا دل میں سوچ رہا تھا یہ تو کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے. آپ آگے چلے گئے، وہ ڈھونڈنے لگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ایک جگہ گئے، آپ دعا فرما رہے تھے. خیال یہ تھا کہ آپ ان سے معافی مانگوں، میں نے غلط گمان کیا نا ان کے بارے میں، تو میں معافی مانگوں. تو قریب گئے نا، تو آپ نے دعا کے لیے جب ہاتھ اپنے چہرے پر، آپ نے فرمایا ابھی سوال نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا پھر قرآن کی آیت پڑھی اور اس میں فرمایا کہ جو توبہ ہے نا وہ اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے توبہ مانگو. اللہ تعالیٰ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ ہی قبول کرتا ہے. آپ کے پاس علم باطن بھی موجود تھا، آپ کی نظریں دیکھ رہی ہوتی تھی. اور پھر فرمایا کہ مصیبت اگر کسی بندے پر آ جائے نا تو وہ اس پر صبر کرے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی مصیبت ہے، پریشانیاں آ گئی اس نے صبر کر لیا، ایک ہی مصیبت ہے، صبر کر لیا. لیکن اگر مصیبت آ جائے اس پر انسان صبر نہ کرے، ڈھنڈورا پیٹنے لگ جائے، شور مچائے، پھنس گیا ہوں، مصیبتیں دلدل میں پھنس گیا ہوں، ان گرداب سے نکلا نہیں جا رہا، آپ نے فرمایا اس کے لیے پھر 2-3 مصیبتیں اکٹھی ہو جایا کریں. اس لیے جب مصیبت آ جائے تو اس پر صبر اور شکر کیا کریں. یہ پیغام ہے امام موسیٰ کاظم کا. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ بغداد میں موجود تھے. بغداد میں ہماری جد حضرت امام علی نقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی مزار ہے اور حضرت امام موسیٰ کاظم کا بھی مزار ہے، اس لیے ان کو کاظمین کہا جاتا ہے. وہاں پر آپ جائیں، یہ جگہ کا نام ہی مشہور ہے کاظمین. وہاں پر جو بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ کاظمین میں جا رہے ہیں، اس لیے کاظمین کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کاظم غصے کو پی جانے والا نہیں، 2 کاظمین لیٹے ہوئے ہیں. تو ہارون الرشید کا دور تھا. آپ نے ایک دعا مانگی تھی، وہ بھی امام زہری نے نقل کی ہے. امام زہری کا حوالہ میں اس لیے بھی دے رہا ہوں چونکہ انہوں نے لکھی ہیں یہ چیزیں، تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ شاید بابوں کی سٹوریاں سنا رہا ہے. یہ اللہ کریم کے وہ دوست ہیں نا، وہ ولی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ان میں وہ ساری نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں. یہ بابے 2024 والے بابے نہیں ہیں، یہ بابے وہ ہیں جن کے دل پر ایک نگاہ ڈالتے تھے اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا کرتا تھا. یہ رسول اللہ کا خون ہے. امام زہری فرماتے ہیں آپ دعا فرمایا کرتے ہیں یا اللہ مجھے
اس زندگی میں اتنا وقت دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ کہا کہ ان کی پھر دعا اللہ نے ایسی قبول کی، جیل سے نکلتے تھے خلفاء پھر جیل میں ڈال دیتے، وہ دنیا کے کاموں سے چھٹکارا پا کر وہ جیل میں عبادات ہی کیا کرتے تھے۔ کہتے اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ 16 سال جیل، کبھی 4 سال ہو رہی ہے، کبھی 5 سال ہو رہی ہے۔ قصور کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ کو تاریخ میں قصور ہی نہیں ملے گا۔ کیوں اندر بند کیا ہے؟ حسد ہے، بغض ہے۔ انہوں نے شوق سے پورا کیا، لیکن امام موسیٰ کاظم نے خط لکھا تھا ہارون الرشید کے نام، وہ ذرا سنیے۔ وہ خط بھی امام زہری نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ خط میں ہارون الرشید کو لکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ خط کا متن سنیے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ ہارون الرشید، جب سورج غروب ہوتا ہے نا، تیری عیش و عشرت کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور میری آزمائش اور تنگ دستی کا بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے پر تیری عیش و عشرت کا ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور میری یہ جو مشکلات ہیں ان کا بھی ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا لیکن ہارون الرشید یاد رکھنا، یہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، پھر میدان حشر سج جائے گا۔ اس وقت تیرے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں گی، اللہ کی نعمتوں کی برسات امام موسیٰ کاظم پر ہوا کرے گی۔ یہ ہارون الرشید کو خط لکھا تھا، کہا دل کھول کر ہم سے بغض رکھو، دل کھول کر ہم سے حسد رکھو، چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد پاک ہے۔ آئے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا چلوں آخر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، اس کے حوالے سے کسی نے بات کی، اولاد میں نہیں، خون میں نہیں، لونڈی کے حوالے سے کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں منبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ حضور کے خون کی کوئی توہین کرے وہ تو پھر اس سے بھی بڑی ہے، لونڈی کی توہین ہو گئی، کسی نے جملہ کس دیا۔ غلاموں کی ویسے بھی عزت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ کی غلامہ ہو، اسے کوئی کہ حضور آئے غصے میں، صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اسلحہ لے آئیں، ہو سکتا ہے جنگ کا کوئی پیغام آ گیا ہے، کہیں پر جہاد کے لیے ہم نے جانا ہے، اس لیے شاید آپ غصے میں۔ حضور اتنے غصے میں آئے کہ آپ نے چادر جو تھی نا وہ بھی آپ نے پوری صرف آپ کے کندھوں پر تھی اور زمین پر گھسیٹ کر چل رہے تھے، اتنے غصے میں تھے۔ ممبر پر بیٹھے صحابہ سے پوچھنے لگے میں کون ہوں؟ 3 دفعہ پوچھا میں کون ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں فرمایا کہ سنو خبردار، میری اولاد اور مجھ سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں ہلکی زبان استعمال نہ کرنا، تم سب لوگوں کے حسب اور نسب ختم ہو جائیں گے، حشر کا میدان بپا ہوگا، صرف میرا حسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ قیامت والے دن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، اولاد مبارکہ، ان کا نسب باقی رہے گا، باقی سب نسب منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا کی چودراہٹیں، دنیا کا بڑا پن یہیں پر رہ جائے گا۔ بروز محشر اگر نسب رہے گا تو وہ رسول اللہ کا نسب رہے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، کسی طریقے سے اس کی صحت میں کمزوری نہیں ہے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم آپ نے لکھا ہارون الرشید اپنے حسد اور بغض کا اظہار کر لے، دل کھول کر لے، حشر کا میدان سجے گا، اللہ کی مصیبتوں کا نزول تجھ پہ ہوگا اور موسیٰ کاظم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس نے ہارون الرشید نے پھر دیکھا تھا کہ یہ بندہ باہر بھی عبادات اندر بھی عبادات، اس نے کھجوروں میں زہر دے کر بھیجی تھی، اور جب آپ کو زندان میں لے کے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کو اس شخص نے بتایا میں آپ کو بند کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ جب آخری آپ کا وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے اس وقت بھی اسے آپ نے اتنی اشرفیوں سے اسے نوازا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے پاس کچھ مال ہے، یہ باقی بچا یہ تو لے لے سارا۔ اسے بھی پتا تھا بند کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بھی پتا تھا یہ مجھے قید کرنے لگا ہے، اور پھر آپ کو زہر دی گئی تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یہ ظلم و ستم اہل بیت اطہار پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں پر ہوا،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار محبت والوں میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ رکھے کہ ہم بھی کسی سے بغض اور حسد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی پیار ہو، حضور کی اولاد سے بھی پیار ہو۔ رجب المرجب شریف کا یہ مہینہ ہے، ہمارا آئندہ جو جمعہ ہے رجب کے حوالے سے حضرت شیر خدا تاجدار حل عطا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخیں جتنی بھی آتی ہیں جید صحابہ کرام کے عنوانات پر ذکر کرتے ہیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کرنے والوں میں سے رکھے اور ہمیں اسی پر موت دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔